حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی آمد۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسب معمول درختوں کو پانی دے رہے تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی گھومتے پھرتے اسی باغ کی طرف آن نکلے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی اسی آبادی میں رہا کرتے تھے جہاں آپ مقیم تھے، اور وہ اللہ عز و جل کے عشق میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان پر عشق حقیقی کی وجہ سے اکثر خود فراموشی کی حالت طاری رہتی تھی۔ آبادی کے بچے اور بوڑھے انہیں مجذوب کہا کرتے تھے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی نظر حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پر پڑی تو سب کام چھوڑ کر آپ ان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر نہایت عزت اور احترام کے ساتھ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بٹھایا۔ ان دنوں انگوروں کا موسم تھا، کچھ پکے ہوئے خوشے بیلوں سے اتار کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور خود باادب ہو کر دو زانوں بیٹھ گئے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی مہمان نوازی کا انداز بہت پسند آیا۔ آپ کا یہ ادب بہت بھلا محسوس ہوا۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی پہچان گئے کہ یہ بچہ نہایت ہونہار اور راہ حق کا متلاشی ہے۔ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی نے اپنی جیب سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا، دندان مبارک سے چبا کر خواجہ معین الدین چشتی کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ وہ کھلی کا ٹکڑا شباب معرفت کا جام تھا جسے پیتے ہی آپ پر خودی کی کیفیت طاری ہو گئی اور نگاہوں سے تمام حجابات دور ہو گئے۔ آنکھوں میں نور ہی نور چھا گیا، تعینات کے حجابات سامنے سے اٹھ گئے، جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ نہیں کہا جا سکتا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس حالت فراموشی میں کب تک آئینہ حیرت بنے رہے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو ساقی جام معرفت محفل سے اٹھ چکا تھا، دل قابو سے باہر ہو گیا، طبیعت پر جبر کر کے دامن صبر قرار تھام کر کے بیٹھ گئے۔ عشق میں صبر چونکہ انتہائی دشوار ہوتا ہے، لہٰذا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قرار نہ رہا، اور جو جلوہ آپ کو حضرت شیخ ابراہیم قندوزی دکھا چکے تھے، اس جلوہ کو دیکھنے کے بعد آپ خود پر ایک دیوانگی کی ایک کیفیت طاری ہو چکی تھی، اور دنیا اور دولت، دنیا سب حقیر اور بے وقعت دکھائی دینے لگی۔ آپ کے قلب میں عشق خداوندی جوش مارنے لگا اور قلب تمام دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو گیا اور دنیا سے بے پرواہ ہو چکا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی دیوانگی اور وارفتگی بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کے ہاتھوں جام معرفت پینے کے تیسرے دن ہی اپنی تمام املاک فروخت کر کے اس رقم کو راہ خدا میں خرچ کر دیا اور خود معمولی ساز راہ لیا اور اپنے وطن اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا کی محبت کو خیر باد کہہ کر چل دیے۔ محبوب حقیقی کے سچے عاشقوں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ قرب یار پانے کے لیے سب سے پہلے علوم ظاہری کا زینہ طے کیا کرتے ہیں، پھر عمل کی دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے علوم باطنی سیکھتے ہیں، تب کہیں جا کر انہیں جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے بھی اپنے مطلوب تک رسائی کے لیے یہی راستہ اختیار کیا۔ اس زمانہ میں ترکستان کی سرحد پر واقع سمرقند اور بخارا کے عظیم الشان دارالعلوم عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ مشرق و مغرب کے ہزاروں طلبہ ہر سال علم کی دولت سے مالا مال ہونے کے لیے ان دارالعلوم کا رخ کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تحصیل علوم و فنون کے لیے سمرقند بخارا کا انتخاب کیا۔ بخارا پہنچ کر آپ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو چکے تھے، اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صغیر سنی کی تعلیم کے متعلق کسی سوانح نگار نے قلم کو جنبش نہیں دی کہ والدین نے آپ کو گھر میں ابتدائی تعلیم دی تھی، مگر سادات خراسان کے مقتدر خاندانوں سے تعلق اور عارف و کامل صاحب فضل و کمال باپ کی گود میں پرورش پانے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی بھلا کیوں کر ان پڑھ رہ سکتے تھے۔ حالات و واقعات کے سیاق و سباق میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اگرچہ زیادہ تعلیم تو نہیں،
کم از کم قرآن مجید کی تعلیم اور علوم مروجہ کی ابتدائی کتابیں ضرور پڑھی ہوں گی، اور یہ بات بھی بعد از قیاس نہیں کہ قرآن مجید کے کچھ سپارے بھی حفظ کیے ہوں۔ بہرحال بخارا پہنچنے سے پہلے آپ نوشت خواندند سے واقف ضرور تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی بخارا کے تمام علماء فضلاء کے حلقہ درس میں شریک ہوئے۔ تذکروں اور سوانح عمری کے مطالعہ سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ نے کن کن اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمند طے کیا، مگر آپ کے اساتذہ میں حضرت مولانا حسام الدین بخاری خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں، جنہوں نے آپ کو دستار فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مولانا حسام الدین بخاری کی دستگاہ سے آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی۔ 23 سے 24 برس کی عمر میں علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد صفائی قلب اور تزکیہ نفس کا ضروری سامان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو باہم پہنچ گیا تھا، مگر قلب جس تسکین کا متلاشی تھا وہ نصیب نہ ہوئی، اور جس محبوب کو جی بھر کر دیکھنے کی آرزویں دل میں چوٹکیاں لے رہی تھی، اس تک ابھی رسائی نہیں ہوئی تھی۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، عشق کی آگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے تن اور من کو جلا رہی تھی۔ تعلیم کی ہوا نے اس آگ کے شعلوں کو اور بھی تیز کر دیا، محبت کا ذوق بڑھ رہا تھا، عشق کے جذبات بھڑک رہے تھے۔ بالآخر جب بے قراری جنون کی حد کو پہنچی، آپ جانب عراق روانہ ہوئے۔ قصبہ سبحان پہنچ کر حضرت شیخ نجم الدین کبرا سے ملاقات ہوئی، اور 15 دن آپ نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا کے ہاں قیام فرمایا۔ سبحان سے روانہ ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی بغداد شریف روانہ ہو گئے۔ ان دنوں حضور سیدنا غوث اعظم قصبہ جبل میں تشریف فرما تھے۔ یہ قصبہ کوہ جودی کے دامن میں آباد تھا، جہاں طوفان نوح کے وقت حضرت نوح کی کشتی آ کر رکی تھی۔ آپ حضور سیدنا غوث اعظم کی صحبت اور زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اس وقت آپ کی ابتدائی حالت تھی۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی۔ انہوں نے بشارت دی کہ آپ مقتدائے روزگار ہوں گے۔ خلق اللہ آپ سے فیض یاب ہو گئی۔ آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس کچھ عرصہ قیام کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ جس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے انا ساگر کے کنارے ایک سایہ دار پیڑ کے نیچے قیام فرمایا، وہاں ایک گوالا راجا کی گائیں چر رہا تھا۔ آپ نے گوالے سے فرمایا، ہمیں دودھ پلاؤ۔ گوالے نے کہا، یہ راجا کے گایوں کی بچیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی دودھ نہیں دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ اس بچیا کا دودھ لے آؤ۔ گوالا حیرانگی کے عالم میں اس بچیا کے پاس گیا اور بچیا کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچیا کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ کی کرامت سے اس بچیا نے اس قدر دودھ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے رفقا نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ ہندو گوالا مسلمان ہو گیا۔ انا ساگر کے کنارے جس جگہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام کیا، وہاں بے شمار مندر تھے۔ ان مندروں میں قریباً 1000 بت تھے اور ان پجاریوں کی تعداد 300 کے لگ بھگ تھی۔ ان مندروں میں روشنی کا انتظام پرتھوی راج کی جانب سے تھا۔ ان مندروں میں روزانہ 3.5 من تیل جلایا جاتا تھا۔ ان مندروں میں ایک خاص مندر پرتھوی راج کا تھا، جس کے اخراجات کے لیے پرتھوی راج کی جانب سے کئی گاؤں وقف تھے۔ اس مندر کا نام راج مندر تھا، جس میں راجہ، امراء، اشراف ہنود کے علاوہ عوام کو داخلہ کی اجازت نہ تھی۔ ان مندروں کے قریب ہی آپ اور آپ کے رفقا تالاب میں وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اجمیر کے ہنود خصوصاً برہموں کو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ برہمنوں نے پرتھوی راج سے شکایت کرتے ہوئے کہا، ایک مسلمان فقیر اور اس کے چند ساتھی انا ساگر کے کنارے مندروں کے قریب ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے مندروں اور تالابوں کو نجس کرتے ہیں اور اس سے ہمارا دھرم بگڑتا ہے۔ پرتھوی راج نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ان فقیروں کو مندروں کے پاس سے ہٹا دو۔ ادھر کسی شخص نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس کی خبر دی کہ برہمنوں نے آپ کی شکایت پرتھوی راج سے کر دی ہے۔
پرتھوی راج کے حکم کی تعمیل کے لیے پولیس کا ایک دستہ جس کے ساتھ اہل حنود بالخصوص برہمنوں کا ایک جم غفیر تھا خواجہ معین الدین چشتی کو انا ساگر کے کنارے سے اٹھانے کے لیے روانہ ہوا۔ پولیس نے آپ سے کہا یہاں سے اٹھ کر شہر کی طرف بھاگ جائیں ورنہ طاقت سے شہر سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے اس بےہودہ بکواس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ پولیس اور برہمنوں نے طاقت استعمال کرنا چاہی مگر جوں ہی پولیس اور برہمن حملے کے لیے بڑھے آپ نے ایک مٹھی خاک پر آیت الکرسی پڑھی اور پھینک دی۔ سیر الاقطاب میں یہ واقعہ منقول ہے۔ سرکاری آدمی اور برہمن ہتھیار لاٹھی وغیرہ لے کر روانہ ہوئے، خواجہ معین الدین چشتی کا محاصرہ کیا۔ اس ہجوم کا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ بہرحال خواجہ معین الدین چشتی نے ایک مٹھی خاک دشمنوں کی جانب پھینکی اور جس شخص پر اس خاک کے ذرے پڑے وہ پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اس کا جسم خشک ہو گیا اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ دشمنوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ بھاگتے دوڑتے پرتھوی راج کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا۔ کچھ لوگوں نے تو مندروں میں چھپ کر جان بچائی۔ پیارے دوستو، خواجہ غریب نواز اتنی اہم شخصیت ہیں اور اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارت حرمین شریفین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ معین الدین میرا دوست ہے، میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا۔ اور پھر جب مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو آپ کو نائب رسول بنا کر ہندوستان کی ولایت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے تھے، اور تلاوت قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما دیا کرتے تھے۔ دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری و ساری رہتی۔ اولیاء کاملین رحمہ اللہ کی طرح آپ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تھے تاکہ کھانے کی کثرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ چنانچہ ان کے بارے میں منقول ہے کہ 7 روز بعد وہ 28 تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں علم کی درویشانہ صفات منتہائی کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ لگانے کے لیے واقعہ ملاحظہ کریں۔ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا اور آداب بجا لا کر ایک جانب بیٹھ گیا۔ حضرت بہت عرصے سے آپ کے قدم بوسی کی تمنا تھی، اللہ کا شکر ہے یہ عظیم سعادت آج مجھے میسر ہوئی ہے۔ اس بدبخت شخص نے جیسے جملہ کہا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا، جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو۔ یہ سنتے ہی وہ شخص تھر تھر کانپنے لگا، خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی عاجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ کہہ کر بغل سے چھری نکالی اور سامنے ڈال دی، پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو مجھے اس کی سزا دیجیے، بلکہ اب حکم دیجیے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عزیز، ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو جھگڑا کرے اس کے ساتھ ہم نیکی سے پیش آتے ہیں۔ تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی بھی نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا، اس کے لیے دعائیں کی، خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے ہیں اس کا دل بدل جائے۔ اس نے حضور کی ملازمت اختیار کر لی، وہ دیندار آدمی بن گیا، یہاں تک کہ 7 بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں رخ پرواز ہوئی، مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک ہوا۔ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہیں، لہذا دعا کیجئے کہ وہ سند مجھے مل جائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ۔
آپ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش طبی ہو جائے۔ اس شخص نے فوراً کہا اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیگ لے کر آتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا ہاں ہاں ضرور جاؤ، لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تم کو حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا۔ اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو۔ حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو بیٹھنے کا کہا اور ساتھ ہی اس نے کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا ٹھہرو، اس کاغذ میں حلوہ مت ڈالو، تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دو، کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ اور حلوائی نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے دے دیا اور دوسرے کاغذ میں حلوہ ڈال کر اسے دے دیا۔ وہ آدمی واپس آیا اور اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ جاؤ یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ انداز اور کچھ کردار ہوا کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہی کردار خواجہ غریب نواز کے بھی تھے۔ مثلاً آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 8 سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا، ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا، میں نے نہ رات دیکھی نہ دن، ہمیشہ ان کے سفر میں رہا، کیونکہ کپڑے ہی بیشتر اور دیگر زمانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ چلتا رہا۔ جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا، مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جس کے نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا۔ الغرض اس کب تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے، یہاں تک کہ کامیابی حاصل کر لی گئی، منزل مقصود تک آپ پہنچ گئے، حتیٰ کہ سند کے طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا ہمارا معین الدین اللہ کا محبوب ہے۔ اسی طرح آپ کے انداز بارفتہ دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا، بلا تفریق، بلا مذہب ملت، مظلوم کی امداد و حاجت روائی کیا کرتے تھے، گویا اپنے اوپر آپ نے لازم کر لیا تھا۔ مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات رو کے واقعوں کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی۔ مقتول کی ماں حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی، آپ اس وقت وضو فرما رہے تھے۔ اس عورت نے آتے ہی گریہ زاری شروع کر دی کہ خدا کے لیے میری فریاد سن لو، شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ حضرت خواجہ نے متوجہ ہو کر اس کی فریاد کو غور سے سنا۔ جب آپ کو یقین ہو گیا بالکل صحیح ہے، خواب میں اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اپنے مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ہر شخص حیران پریشان تھا کہ دیکھیے غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ حضرت خواجہ سیدھے مقتول کے پاس کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے، پھر اپنے عصا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا اے مظلوم، اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کی تختی سے نیچے آ گیا، جیسے حکم کا منتظر ہو، اور فوراً حضور کے قدموں میں آ کر گر گیا۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد بھی اپنے مریدین کے لیے اس وقت دعا فرمائیں گے جب آپ کا حرم کعبہ میں مصروف تھے اور آواز آئی اے معین الدین، میں تجھ سے خوش ہوں اور تجھ کو بخش دیا، کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا۔ آواز آئی معین الدین تو میرا مخصوص برگزیدہ بندہ ہے، میرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ ایران سے ہندوستان تک
بہت سی مشکلات کا سامنا کیا، راہ حق میں بے نظیر قربانیاں دی، جس کی گواہی خود غیب سے ملی، یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لیے وقف کر دی، حتیٰ کہ آپ کی روح بھی اللہ کی محبت میں رجب المرجب 632 ہجری میں پرواز کر گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو فیضان خواجہ سے فیض یاب فرما، بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب تک مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی صحبت میں رہا، کبھی بھی آپ کو ناراض نہ ہوتے دیکھا، ماں سوائے ایک دن جب آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور شیخ علی خادم بھی آپ کے ساتھ تھا۔ راستہ میں کسی شخص نے شیخ علی خادم کا دامن پکڑ کر سخت سست کہنا شروع کر دیا۔ آپ نے پوچھا، کیا بات ہے، تو انہیں اس کا دامن کیوں پکڑا ہے اور کیوں اسے برا بھلا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا، حضور یہ میرا مقروض ہے اور قرض ادا نہیں کر سکتا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، تم اسے چھوڑ دو، وہ تمہارا قرض تمہیں لوٹا دے گا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے اپنی چادر اتار کر زمین پر پھینک دی اور فرمایا، اس چادر کے نیچے سے جتنا تیرا قرضہ ہے لے لے، خبردار زیادہ لینے کی کوشش مت کرنا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اس شخص نے اپنے قرض سے زیادہ رقم اٹھا لی اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ ایک روز اجمیر کے ایک کسان نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے فریاد کی، میرے کھیت یہاں کے حاکم نے ضبط کر لیے ہیں اور وہ کہتا ہے جب تک فرمان شاہی پیش نہ کرو تمہارے کھیت واپس نہیں ملیں گے۔ میں امداد کا درخواست گزار ہوں کیونکہ انہی کھیتوں سے میرے معاش کا دار و مدار ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کچھ دیر تأمل کے بعد فرمایا، ہاں میری سفارش سے تیرا کام ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام کے لیے مجھے مامور کر دیا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اس کسان کو لے کر دہلی کی جانب عازم سفر ہوئے اور دہلی آمد سے پہلے اپنے جانشین قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو اپنی آمد کے متعلق بتایا۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دہلی جاتے تو انہیں پہلے اطلاع پہنچا دیا کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی دہلی کے قریب پہنچے تو کسی شخص نے آپ کو پہچان کر بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی دہلی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ خواجگان معین الدین چشتی کی آمد کی اطلاع پہنچائی اور خود استقبال کے لیے چل دیے۔ سلطان شمس الدین التمش بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی مضطرب تھے کہ مرشد پاک اس مرتبہ بغیر اطلاع کے تشریف لائے ہیں اور اپنی آمد کے متعلق بھی نہیں بتا رہے۔ موقع ملتے ہی حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کیا، حضور خادم بارگاہ کو تشریف آوری سے بیشتر ہی اطلاع سے مشرف و ممتاز فرما دیا کرتا تھا، اس مرتبہ بغیر اطلاع تشریف لائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا، میں اس غریب کے کام کے لیے آیا ہوں۔ پھر خواجہ معین الدین نے تمام حال حضرت بختیار کاکی کو سنایا۔ بختیار کاکی نے عرض کی، حضور اگر آپ کا خادم بھی بادشاہ سے فرمان عالی کہہ دیتا تو اس کی کیا مجال تھی؟ اس کے بموجب فرمان عالی اس شخص کو مراد پوری نہ ہوتی تو آپ نے خود کیوں اس قدر تکلیف گوارا کی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، یہ بات درست ہے، مگر ہر مسلمان رحمت حق تعالیٰ سے قربت رکھتا ہے۔ جس وقت یہ شخص میرے پاس آیا تو انتہائی ملول اور حزین تھا۔ میں نے مراقب ہو کر بارگاہ احدیت میں عرض کیا تو مجھے حکم ہوا کہ اس کے رنج و غم میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے میں خود یہاں چل کر آیا ہوں۔ اگر میں وہیں سے اس شخص کی سفارش کر دیتا تو اس ثواب سے محروم رہ جاتا جو کہ ہر قدم پر اس کی خوشی سے حاصل ہے۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک روز میں مرشد پاک خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی خدمت میں حاضر تھا
اور فقر و سلوک کے متعلق بات ہو رہی تھی۔ مرشد پاک اچانک دائنی طرف دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ تین بار ایسا ہوا۔ میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ حضرت خواجہ چشتی نے فرمایا اس وقت میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کا مزار اقدس ہے۔ میں جب اس طرف نگاہ اٹھاتا ہوں تو مزار اقدس نظر آتا ہے اور میں تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو سما کا بے حد شوق تھا۔ آپ کی محفل کبھی کسی سما سے خالی نہیں رہتی تھی۔ حالت ذوق و شوق میں بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ علماء آپ کی محفل میں شریک ہوتے تھے۔ آپ کی محفل سما میں ایک بار سما سننے کے بعد آدمی صاحب ذوق و شوق ہو جایا کرتا تھا اور علماء کرام نے کبھی بھی سما پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا جو مانگتا ہے مانگ لو، قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک شخص نے دنیا طلب کی، دوسرے نے آخرت طلب کی، دونوں کا منشا پورا ہو گیا۔ اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے تمہارے لیے اللہ سے طلب کیا ہے تم دنیا اور آخرت میں معزز اور مکرم ہو۔ پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی کی جانب توجہ فرمائی اور فرمایا تم کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے شعر عرض کیا ہرچے تو خواہی بخواہم روئے برسر آستانم بندہ راہ فرما باشد ہرچے فرمائی بر آنم۔ اسی دن سے حضرت خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری سلطان الطارقین اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جو ہے قطب الزاہدین اور قطب الواصلین کے معزز خطاب سے فیض یاب ہو گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی مرشد کامل کی تلاش میں دشت و جبل و کوہ بیاباں شہر و شہر کربا کریا تلاش و تجسس میں پھرنے لگے، یہاں تک کہ پھرتے پھرتے آپ قصبہ ہارون پہنچ گئے۔ ہارون ایک معمولی سا قصبہ تھا جہاں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ رونق افروز تھے۔ ان کی وجہ سے سارا قصبہ خیر و برکت سے معمور تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی قطب وقت تھے، ان کی قطبیت کا مہر منور ذو فشاں عالم تھا۔ حضرت عثمان ہارونی کی بزرگی کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ لوگ دور دراز سے جوق در جوق حاضر خدمت ہو کر مراد کے پھولوں سے جھولیاں بھر بھر کر لے جاتے۔ قصبہ ہارون ان دنوں روحانی تجلیات کا مرکز تھا۔ چشمہ معرفت کا فیض عالم جاری تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس چشمہ صافی کی موجوں میں وہی نور جھلکتا نظر آتا جس کا مشاہدہ آپ حضرت شیخ ابراہیم قندوزی کی کرامت میں کر چکے تھے۔ ادھر نگاہ ملتے ہی شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کے دل کی خواہشات کا جائزہ لے لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا حرف تمنا زبان پر لانا تھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے شراب معرفت کا ایک جام لبریز آپ کو پلا دیا، جس کے پیتے ہی شیشہ قلب کا زنگ دور ہو گیا۔ حجاب عظمت سامنے دکھائی دینے لگا، مگر اس جام سے آپ کی تسلی نہ ہوئی۔ ساقی دریا دل نے دوسرا ساغر بھر کر دے دیا اور تحت الثری تک تمام پردے اٹھ گئے۔ یہ جام پینے کے بعد بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی تشنگی باقی رہی تو ساقی مے خانہ معرفت نے تیسرا جام بھی بھر کر پلایا، اور اب حمزہ 2000 عالم روشن ہو گئے۔ شیخ کامل حضرت خواجہ عثمان ہارونی کیمیائے اثر سے تاڑ گئے کہ جوہر اس قابل ہے کہ ذرا سی توجہ خورشید جہاں تاب بن سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرما لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے مرید ہونے کا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں نے سر نیاز خم کیا، حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو، پہلی رکعت میں 1000 بار سورۃ فاتحہ، 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کھڑے ہو گئے، میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ معین الدین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے سر سے کلہ اتار کر میرے سر پر رکھی، اپنا خرقہ خاص عطا فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو،
تعمیل ارشاد کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ ہمارے خاندان میں ایک دن رات کا مجاہدہ ہے، آج تم وہ مجاہدہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے ایک دن اور ایک رات کا مجاہدہ کیا۔ اگلے دن حاضر خدمت ہوا، مرشد پاک نے بیٹھنے کا اشارہ دیا اور کہا 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو، پھر فرمایا آسمان کی جانب دیکھو۔ میں نے آسمان کی جانب نگاہ دوڑائی، خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا عرش اعظم تک نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو۔ میں نے زمین کی طرف نگاہ دوڑائی، پوچھا کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا تحت الثری تک نظر آ رہا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، حجاب عظمت تک کوئی پردہ دکھائی نہیں دیا۔ انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، ایک لمحہ کے بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا اور اپنی 2 انگلیاں کھڑی کر لی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا ان دونوں انگلیوں کے درمیان نظر ڈالو، بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی ہر 2 عالم کی کیفیت نظر آ رہی ہے۔ یہ سن کر مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی خوش ہوئے، فرمایا معین الدین تیرا کام پورا ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اس کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے سونے کی ایک اینٹ عطا کرتے ہوئے فرمایا اسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے تعمیل حکم کیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ تم ابھی میرے پاس قیام کرو، اور میں نے اس حاضری کو اپنے لیے خوش قسمتی سے نعمت تصور کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں کچھ عرصہ مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی صحبت میں رہا، اور پھر آپ کے ہمراہ حج بیت اللہ کی غرض سے عازم میں سفر ہوا، اور پھر جب ہم خانہ کعبہ پہنچے تو آپ نے خانہ کعبہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کر یوں دعا فرمائی اے اللہ معین الدین کو قبول فرما۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں اسی وقت غیب سے آواز آئی ہم نے اسے قبول فرما لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا سلام کرو۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں نے روضہ رسول پر سلام کیا تو آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر کرتا ہوا بغداد پہنچا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے تو اسی رات خواب میں حضور نبی کریم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرماتے ہوئے تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جانے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ بغداد آیا۔ بغداد میں آپ معتکف ہو گئے اور مجھ سے فرمایا تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ پھر آپ 28 روز تک معتکف رہے۔ اسی دوران مجھے فقر کی تعلیم دیتے رہے اور اسرار و سلوک سے آگاہ کیا۔ پھر آپ نے خرقہ خاص، مصلی نالین، چوبی اور عصائے مبارک عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ یہ چیزیں تمہارے پیران طریقت کی یادگار ہیں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھنا اور جس کو اس کا اہل سمجھو اس کے سپرد کر دینا۔ پھر آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس وقت میری عمر 22 برس تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے اس قدر عشق تھا کہ سایہ کی طرح ساتھ لگے رہتے تھے۔ جہاں کہیں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی جاتے تھے آپ ان کا بستر خواب، توشہ اور پانی کا مشکیزہ کندھے پر ڈالے اور دیگر ضروری اشیاء سر پر رکھے ہمراہ ہوا کرتے تھے۔ جہاں مرشد پاک قدم رکھتے تھے وہاں آپ اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے۔ کامل 20 برس خدمت و اطاعت میں گزار دیے۔ اسی دوران آپ نے مرشد پاک سے معرفت اور حقیقت کی باتیں سیکھی اور فقیری کے اسرار سربستہ سے آگاہی حاصل کی۔ خواجہ معین الدین چشتی نے مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ جانا۔ آپ کا مقصد صرف مرشد پاک کی خدمت تھی۔ اس خدمت و اطاعت کے سلسلے میں خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو وہ نعمت عطا فرمائی جس کا اندازہ دشوار ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں 20 برس تک مرشد پاک
کی صحبت میں رہا۔ اسی عرصہ میں ایک لمحہ کے لیے اپنے نفس کو آرام نہیں دیا اور نہ ہی رات کو رات جانا دن کو دن خیال کیا۔ مرشد پاک جہاں بھی جاتے آپ کا بستر، خواب اور دیگر سامان سر پر اٹھا لیتا۔ مرشد پاک نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے نعمت عطا فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں سیوستان میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ساتھ مسافرت میں تھا۔ ایک روز ہم ایک ایسی صومعہ میں پہنچے جہاں حضرت صدر الدین احمد سیستانی رہا کرتے تھے۔ وہ یہاں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ میں کئی روز تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کی حالت ایسی تھی کوئی ان شخص ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ فرمایا کرتے تھے میرے حق میں دعا کرو میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ جاؤں۔ حضرت صدر الدین جس وقت قبر کی سختی اور موت کا احوال سنتے تھر تھر کانپنے لگ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ تک متواتر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے کہ دیکھنے والے بھی رونے لگ جاتے۔ جس وقت حاضر خدمت ہوا آپ رو رہے تھے، ذرا سکون ہوا تو میری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اے عزیز، جسے موت آنے والی ہو، جس کا حریف ملک الموت ہو، اسے سونے ہنسنے سے کیا کام؟ اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھیوں سے بھری ہوئی کوٹریوں میں محبوس ہیں تو تم اسی طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جایا کرتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں پھر حضرت صدر الدین احمد سیستانی نے مجھ سے فرمایا میں تمہیں 30 برس بیشتر کا واقعہ سناتا ہوں۔ بصرہ کے ایک قبرستان میں ایک بزرگ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے قریب ایک قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر وہ بزرگ نعرہ مار کر مر گئے۔ میں نے اٹھنا چاہا، ان کی روح قالب سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا جسم پانی بن کر بہہ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں میں مرشد پاک خواجہ عثمان ہارونی کے ہمراہ سفر دریائے دجلہ پر پہنچا اور دریا میں طغیانی تھی، سوچ میں گم تھا دریا کیسے پار کیا جائے گا۔ دفتن مرشد پاک نے فرمایا معین الدین آنکھیں تو بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر بعد فرمایا آنکھیں کھولو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی، ہم دریا کے پار تھے۔ میں نے عرض کی یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور تمہیں لے کر دریا میں اتر گیا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک صحرا سے گزرے۔ وہاں آتش پرستوں کا ایک گروہ آگ کی پرستش میں مصروف تھا اور وہ لوگ گروہ کی شکل میں آگ کے گرد حالہ بنا کر اس کی پرستش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس قدر ریاضت و مجاہدات کرتے تھے کہ 6 مہینہ تک دانہ پانی زبان پر نہ رکھتے تھے، اور ریاضت کرتے کرتے اس درجہ دل کی صفائی ہو گئی کہ فوراً دل کی بات بتا دیا کرتے تھے، اور لوگ ان کی باتیں سن کر گمراہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آپ نے ان سے آگ کی پرستش کی وجہ پوچھی تو ان لوگوں نے جواب دیا ہم آگ کو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ دوزخ میں یہ آگ ہمیں تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوزخ سے یہ بچنے کا یہ طریقہ درست نہیں۔ اس آگ کو جس نے پیدا کیا ہے اس کی پرستش کرو، پھر دیکھنا کہ کیا محال ہے کہ آگ تمہیں ذرا برابر بھی گزند پہنچائے۔ تم لوگ اتنے دنوں سے آگ کی پرستش کر رہے ہو، ذرا اس آگ میں ہاتھ تو ڈالو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آتش پرستی کا کیا صلہ دیا کرتی ہے۔ ان آتش پرستوں نے جواب دیا آگ کا کام تو جلانے کا ہے، ہمارا ہاتھ جل جائے گا، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ آگ حق پرستوں کو نہیں جلائے گی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ آگ ہمارے جسم کو تو کیا ہماری جوتی کو بھی نہیں ہلا سکتی۔ یہ فرما کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے اپنی ایک جوتی آگ میں ڈال دی اور جوتی بہت دیر تک آگ میں پڑی رہی، لیکن آگ کا ذرا برابر بھی اثر جوتی پر نہیں ہوا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر سب آتش پرست مسلمان ہو گئے۔ اجمیر شریف میں تشریف لانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ظاہر حج بیت اللہ کے لیے حجاز مقدس تشریف نہ لے جا سکے تھے، مگر اجمیر شریف آنے والے حجاج بیان کرتے ہیں ہم نے ایام حج میں آپ کو حج ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے کسی دشمن نے ایک آدمی کو چھری در بغل آپ کے پاس بھیجا۔ اس شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا حضور مجھے عرصہ سے
دیدار اور قدم بوسی کا شوق تھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں موحد ہوں، جو وعدہ کر کے آیا ہوں اسے پورا کر دے۔ یہ الفاظ سنتے ہی اس شخص پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ عرض گزار ہوا، حضور میں بے قصور ہوں، فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، میں لالچ میں اندھا بن کر آیا، میرا قصور بس معاف فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کمال خندہ پیشانی سے اسے معاف کر دیا اور وہ شخص اسی وقت تائب ہو کر حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ ایک مرتبہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے مصروف سیر و گشت تھے اور بعض عمرہ اور داعیان سلطنت بھی ہمراہ تھے۔ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور آ کر فریاد کی، حضور میرا نکاح کروا دیں ورنہ میں عذاب خداوندی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا، تو کس سے نکاح چاہتی ہے؟ اس نے کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس مرد کے ساتھ اور یہ قطب الاقطاب بنے پھرتے ہیں اور نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ انہی کا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ عمرہ ششدر رہ گئے۔ آپ نے اجمیر کی طرف منہ کر کے فرمایا، یا پیر و مرشد میری مدد فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا فرمانا تھا کہ فوراً ہی سامنے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیے۔ آپ اور بادشاہ قدم بوس ہوئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے دریافت فرمایا، بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے تمام ماجرا بیان فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام قطب الدین پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً بولا، حضور یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت فاسق بدکار ہے۔ اس عورت نے جب بچے کی بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کر لیا اور معافی مانگ لی۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور شیخ عہد الدین کرمانی اکٹھے بیٹھے تھے اور کسی مسئلہ پر ان کے درمیان بحث چل رہی تھی کہ ایک لڑکا تیر کمان لیے وہاں سے گزرا۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکا ایک دن دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ وہ لڑکا شمس الدین التمش تھا جو کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے زمانے میں قطب الدین ایبک کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید بنا۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی وضو کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا روتی ہوئی آئی آپ کی خدمت میں اور کہنے لگی، حضور میرے لڑکے کو حاکم وقت نے بے گناہ قتل کر دیا ہے، میں آپ کے پاس فریادی بن کر آئی ہوں۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، تیرا مقتول کہاں ہے؟ بڑھیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنے ساتھ اس جگہ لے گئی۔ آپ نے اس لڑکے کا سر دھڑ ہلا کر بارگاہ خداوندی میں دعا کی، وہ لڑکا زندہ ہو گیا اور دونوں ماں بیٹا آپ کے مرید بن گئے۔ واللہ اعلم۔ کتب سیر میں منقول ہے، بابا فرید گنج شکر جن دنوں دہلی میں مرشد پاک قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی صحبت میں تھے اور چلہ کشی میں مشغول تھے، ایک دن آپ کے دادا مرشد خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں مقیم ہو گئے۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین کے تمام مریدوں کو بلایا